تیسری تقریر بحیثیت ولایت فردی۔ ولایت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ دو نقطے قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، ولایت رکھنے والے فرد اور ولایت کے حامل معاشرے سے اجمالی شناسائی۔ نمبر 2، معاشرے میں ولایت پائی جاتی ہے، اس کا کردار اور اس کے مظاہر۔ آیت قرآنی میں غور و فکر ولایت کے حوالے سے اہل بیت کی جدوجہد اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کی مدد سے جو کچھ پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ ولایت کے کئی مظاہر ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان معاشرہ اپنے وجود کے باہر موجود عناصر سے منسلک اور غیر مسلمانوں سے وابستہ نہ ہو۔ ہم واضح کر چکے ہیں کہ منسلک اور وابستہ نہ ہونا ایک بات ہے اور سرے سے کوئی رابطہ نہ رکھنا ایک علیحدہ بات ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ عالم اسلام کو سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر لینا چاہیے اور کسی بھی غیر مسلم قوم، ملک اور طاقت سے رابطہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ بات یہ ہے کہ اسے ان سے وابستہ، پیوستہ اور ان کا تابع نہیں ہونا چاہیے۔ اسے دوسری طاقتوں میں مدغم نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنی خود مختاری کی حفاظت کرے اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو۔ ولایت کا دوسرا مظہر مسلمان عناصر کے درمیان گہرا داخلی اتحاد اور ربط تعلق ہے، یعنی اسلامی معاشرے کا متحد اور ایک جہت ہونا ہے، جیسے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث معصومین علیہ السلام میں ہے کہ حدیث میں انہی الفاظ کے نزدیک کمثل البنیان بھی آئے ہیں۔ مومنین کی ایک مثال ایک ایسے جسد واحد اور عمارت واحد کی سی ہے جسے ایک دوسرے سے پیوست اور باہم متصل ہونا چاہیے اور جسے دوسروں کی طرف سے پیش آنے والی مزاحمتوں اور ان کی عداوتوں کے مقابل متحد ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ قرآن مجید کی آیت اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین سے حاصل ہے۔ مومنین کے سامنے خاکسار اور کفار کے سامنے صاحب عزت، سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 54 سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نے اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے انتہائی سخت اور آپس میں انتہائی مہربان ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ جب یہ بیرونی مخالفین کے سامنے ہوتے ہیں تو تم انہیں مضبوط، مستحکم اور باہر کی کوئی تاثیر اور اثر قبول نہ کرنے والے پاؤ گے، لیکن یہ خود آپس میں انتہائی مہربان ہیں کیونکہ ان کے درمیان دھڑے بندی نہیں ہے اور اس عظیم جست و پیکر اسلامی کے اعضاء ایک دوسرے پر تاثیر ڈالتے ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، سب ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، سب ایک دوسرے کو حق کی زیادہ سے زیادہ پیروی کی وصیت کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کو رائے حق میں زیادہ سے زیادہ ثابت قدمی کی نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خیال رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے مثال پیش کی، ان 10 کوپما افراد کی مثال بیان کی جو کوپ امائی میں مصروف ہیں، جو پر پیچ پہاڑوں پر کمندے ڈالتے ہوئے چل رہے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک کے پیروں کے نیچے سے کوئی ایک ڈھیلا یا ایک پتھر نکل جائے تو یہ اسے سر کے بل درے کی گہرائی میں پھینک دینے کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں ان سب افراد کی سلامتی کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ یہ کہ وہ سب ایک دوسرے کی کمر کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ رسی سے باندھ لیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے رہیں کہ مثلا فلاں تم راستے سے تو نہیں بھٹکے ہو، پیچھے تو نہیں رہ گئے ہو، بھوکے تو نہیں ہو۔ وہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر باخبر رہیں، دیکھتے رہیں کہ کہیں ان کے درمیان کوئی فرد فکری، مادی اور حق و حقیقت کی شناخت کے اعتبار سے دوسروں سے کمزور تو نہیں ہے۔ اگر ان کی صفوں میں کوئی ایسا فرد موجود ہو تو سب اس کی ہدایت اور رہنمائی کی کوشش کریں، سب اسے راہ راست پر لانے کی صحیح کریں۔ مختصر یہ کہ ایک ایسا گھرانہ تشکیل دیں جس کے افراد ایک دوسرے سے 100% مخلص ہوں۔ یہ اسلامی معاشرے میں پائی جانے والی ولایت کے مختلف مظاہر میں سے ایک مظہر تھا۔ مسلمان معاشرے کے لیے ولی کا ضروری ہونا۔ ولایت کے مظہر میں سے ایک اور مظہر جو ان سب سے زیادہ اہم ہے اور پہلے اور دوسرے معنی کی ولایت کی بقا کا ضامن، وہ یہ کہ خود معاشرے کے اپنے اندر ایک مقتدر مرکزی قیادت موجود ہو، کیونکہ اسلامی معاشرے کو ایک جسد واحد کی مانند ہونا چاہیے جس کے مختلف اعضاء اندر سے بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں اور پیوست ہوں اور باہر بھی بیرونی عناصر کے مقابل ایک بند مٹھی اور جسد واحد کی مانند عمل کریں۔ یہ وحدت اور یکسوئی انہیں منظم کرنے والی ایک مرکزی قوت کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا اگر اسلامی معاشرے کے مختلف گوشوں میں ہر گوشے پر علیحدہ علیحدہ خود مختار قوتوں کی حکومت ہو تو اس جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور ایک راستے پر گامزن نہیں ہو سکیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہو جائے گا جیسے انسان کے اعصاب سے کام لینے والے نظام کو 2 مختلف مرکز سے کنٹرول کیا جائے، ایک کا تعلق دائیں طرف سے ہو اور دوسرے کا تعلق بائیں طرف سے۔ اس صورت میں ایک عمل انجام دینے کے لیے دائیں اور بائیں حصہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر کام نہیں کرے گا۔ مثلا ایک وزن اٹھانے کے لیے دائیں ہاتھ تو تیار ہوگا لیکن بائیں ہاتھ کسی صورت یہ بوجھ اٹھانے پر تیار نہ ہوگا اور مٹھی بانچ لے گا۔ لہٰذا اگر انسان کا اعصابی نظام کنٹرول کے 2 مختلف مرکز سے حکم حاصل کرے گا تو بدن کی حالت میں خلل واقع ہو جائے گا
اور عمل کی انجام دہی یا دشمن سے بچاؤ کے مواقع پر مضاحکہ خیز صورت اختیار کر لے گا اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسلامی معاشرہ بھی اگر بروقت اپنے دشمن سے بچنا چاہے تو اس کے اندر کنٹرول کا مرکز محفوظ ہونا چاہیے، اور اگر ایک اسلامی معاشرہ اپنے دشمن سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو لازم ہے کہ اس معاشرے کے تمام گروہ یکجا ہو کر دشمن کے مقابل آئیں اور اس کا سامنا کریں اور آپس میں ہم آہنگ ہو کر ایک کاری ضرب لگائیں۔ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کا ہر گروہ اپنی مرضی سے عمل کرنے لگے، کیونکہ اس صورت میں انگور کے باغ میں جانے والے ان 3 افراد کا قصہ پیش آ جائے گا جسے ملا نے نقل کیا ہے، اور دشمن ایک سازش کے ذریعے ان سب کا کام تمام کر دے گا، اس طرح جیسے تاریخ اور تاریخ اسلام میں بارہا ایسا ہوا ہے۔ پس اگر اسلامی معاشرہ بر وقت اپنے مفادات کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو ضرر اور نقصان سے محفوظ رکھنے کا متمنی ہے تو اندرونی طور پر اس کے اعضاء کو ایک دوسرے کے لیے ملائم اور باہم متحد ہونا چاہیے اور دشمن کے مقابل ایک بند مٹھی اور ایک دست واحد بن جانا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اگر وہ ولایت کے ان 2 مظاہر اور 2 پہلوؤں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ان کے اندر کنٹرول کا ایک مقتدر مرکز موجود ہو، تاکہ معاشرے کے تمام فعال اور سرگرم عناصر اپنی فکری، عملی، دشمن کوب اور دوست نواز لائے عمل اسی مرکز سے حاصل کریں۔ یہ مرکز اسلامی معاشرے میں موجود تمام گروہوں کو منظم کرے اور ہر ایک کو اس کے لائق کام سپرد کرے، ان کے درمیان ٹکراؤ اور تصادم کا راستہ روکے اور تمام قوتوں کی ایک سمت میں رہنمائی کرے۔ ایسا مرکز اور ایسی ہستی خدا کی جانب سے ہونی چاہیے، اسے عالم آگاہ اور معصوم ہونا چاہیے، اسے اسلام کے تمام تعمیری عناصر کا عکاس ہونا چاہیے، اسے قرآن کا مظہر ہونا چاہیے۔ ایسی ہستی کو ہماری اسلامی تعلیمات میں ولی کہا جاتا ہے۔ پس مذکورہ بالا 2 پہلوؤں سے اسلامی معاشرے کی ولایت تقاضا کرتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک ولی کا وجود ضروری ہے۔ یہ بھی ولایت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ کون فرد ولایت رکھتا ہے؟ اس کے بعد یہ سوال پیش آتا ہے کہ میں اور آپ ولایت رکھتے ہیں یا نہیں۔ ممکن ہے میں اور آپ ولایت رکھتے ہوں، لیکن یہ مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ ولایت رکھتا ہے یا نہیں۔ ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ کیا یہ دونوں فرد اور معاشرہ ایک ہی نہیں ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ ہم جواب میں کہیں گے کہ جی ہاں، اگر ایک عضو از خود سالم ہو تو اس ایک عضو کے سالم ہونے کے اولاً تو یہ معنی نہیں ہوں گے کہ پورا بدن سالم ہے، اور ثانیاً یہ اگر ایک سالم عضو ایک غیر سالم بدن میں ہو تو وہ ایک سالم عضو کی تمام خوبیوں کا مالک نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت رکھنے والا ایک انسان کس قسم کا آدمی ہوتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ جان سکیں کہ کیا میں اور آپ ولایت کے حامل ہیں یا نہیں۔ اگر یہ بات ثابت اور واضح ہو جائے کہ میں اور آپ ولایت کے حامل ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے تاکہ وہ ولایت کا حامل ہو سکے۔ اس میں کوئی معنی نہیں کہ ایک بے ولایت معاشرے میں ولایت رکھنے والا ایک انسان پایا جائے، البتہ ہماری مراد مفروضے کے اعتبار سے ہے، جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں اس میں کوئی معنی اور مذائقہ نہیں ہے، وگرنہ حقیقت میں بہت زیادہ مذائقہ ہے۔ آپ ذرا اس مسئلے کی جانب آتے ہیں کہ کیا ایک انسان کے خود ولایت کا حامل ہو جانے سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ کیا بس اتنا کافی ہے کہ وہ خود ولایت کا حامل ہو جائے، چاہے اس کا معاشرہ ولایت سے محروم اور عاری ہی کیوں نہ ہو؟ کیا ایسی زندگی ایک مطلوب اور پسندیدہ زندگی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص خود ولایت کا حامل ہو لیکن ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہو جو بے ولایت ہے، اور وہ معاشرے کی اس بے ولایتی کے حوالے سے کسی ذمہ داری کا احساس نہ کرے، تو کیا اس کا اس ذمہ داری کا احساس نہ کرنا خود اس کی ولایت کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا اور اسے خراب نہیں کرتا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ مسلمان مرد و زن، بالخصوص مسلمان جوانوں کو سوچنا چاہیے۔ ممکن ہے ہمارے پاس اتنی فرصت اور موقع نہ ہو، اگر میں ان میں سے ایک ایک نقطے کو اس طرح بیان کرنا چاہوں کہ وہ واضح ہو جائے اور تمام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو ان میں سے ہر ایک نقطے پر گھنٹوں گفتگو کی ضرورت ہوگی۔ افسوس کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میں ان نکات کو اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور ان کے بارے میں غور و فکر اور ان کی موشگافیوں کو آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ اب ہم اس نقطے کا جائزہ لیتے ہیں کہ اولاً ولایت کا حامل انسان کس قسم کا انسان ہوتا ہے، ثانیاً یہ کہ ہماری اور معاشرے کی اور اکٹھی زندگی بسر کرنے والے انسانوں کی اجتماعی حیات کیسی ہونی چاہیے کہ ہم ولایت کے حامل ہو سکیں، اور وہ کیا صورت ہے جس میں ہم ولایت کے حامل نہیں ہوں گے؟ کس صورت میں ایک معاشرہ اسلام کا مطلوب ولائی معاشرہ بنتا ہے، اور کس صورت میں اور کن حالات میں اسلام کی بتائی ہوئی ولایت سے محروم رہتا ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ولایت رکھنے والے ایک شخص کے ذاتی طور پر ولایت رکھنے سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور اب اس پر ولایت کا حامل معاشرہ بنانے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ اگر انسان خود تو ولایت کا حامل ہو لیکن ولایت سے محروم ایک معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہو اور اسے اپنے معاشرے کو ولایت کا حامل بنانے کی ذمہ داری کا احساس نہ ہو، تو کیا اس میں ذمہ داری کے اس احساس کا نہ پایا جانا خود اس کی ولایت کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کیا اس کی ولایت کو اسی بات نے ضعیف اور مخدوش نہیں کر دیا کہ اس میں دوسروں کو ولایت کا حامل بنانے کی سوچ نہیں پائی جاتی؟ یہ وہ مسائل ہیں جن میں ہمیں بحث اور گفتگو کرنی چاہیے۔
اب ہم ان میں سے کچھ مسائل بیان کریں گے۔ اس بحث کے مکمل ہونے کے بعد آپ خود ولایت کے بارے میں قرآن کی پیش کردہ اور حدیث کے بتائے ہوئے عالی اور عقل پسند معنی کا موازنہ ان معنی سے کیجیے گا جو سست اور عمل سے جی چرانے والے آرام طلب افراد نے تصور کر لی ہیں، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ان دونوں معنی کے درمیان کس قدر فرق پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے ولایت کا حامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جب کبھی اہل بیت میں سے کسی کا نام سنے تو علیہ السلام کہے۔ سمجھتے ہیں کہ ولایت کا حامل ہونا یہ ہے کہ انسان کے دل میں محبت اہل بیت پائی جاتی ہو۔ البتہ بے شک اہل بیت کی محبت رکھنا واجب اور فرض ہے، اور ان کے اسماء گرامی کو عزت و تکریم کے ساتھ زبان پر جاری کرنا، ان کے نام پر مجالس کا انعقاد، ان کی خوشی غمی سے سبق لینا، ان کے مصائب بیان کرنا، ان کے مصائب اور مسرتوں پر ان کا ذکر کرنا اور ان کی مظلومیت پر آنسو بہانا لازم ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں ولایت نہیں ہیں، ولایت ان سے بالا تر ہے۔ ایسا شخص جو سید الشہداء کی مجلس عزا میں بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے وہ ایک اچھا کام کرتا ہے، لیکن اسے ولایت کا حامل ہونے کے لیے صرف اس اشک فشانی کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے ذہن پر بعض ایجنٹ عناصر اور مفاد پرستوں کی مفاد پرستانہ یا جہلانہ تعلیمات و تعلیقات اثر انداز ہوتی ہیں، انہیں ذرا توجہ سے سننا چاہیے، تاکہ بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ کوئی سید الشہداء پر رونے کا مخالف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بسا اوقات سید الشہداء پر اشک فشانی ایک قوم کی نجات کا باعث بن سکتی ہے، جیسے کہ توابین قبر حسین کے سرانے گئے اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے 2 یا 3 روز صرف اور صرف گریہ کیا، اور ان کی اس گریہ ازاری کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے مر جانے کا عہد کیا اور کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد زندہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ ہے امام حسین پر گریہ، کوئی اس گریہ کا مخالف نہیں ہے۔ کوئی انسان حسین ابن علی اور علی ابن ابی طالب کی عظمت بیان کیے جانے کا مخالف نہیں۔ جو کوئی انہیں جانتا ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اور ان کا نام عظمت کے ساتھ لیا جانا چاہیے۔ وہ گھرانہ جس کی میراث شہادت ہو اور جس کا عزیز ترین اثاثہ رائے خدا میں فداکاری اور جانثاری ہو، اور جس کا پورا وجود خدا کے لیے وقف ہو، انسان کو اس گھرانے کا ذکر عظمت ہی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس بات کا شیعہ اور غیر شیعہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ یورپ، امریکہ یا کسی بھی کفرستان میں چلے جائیں اور وہاں ان کے سامنے علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت کے حالات زندگی بیان کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کے کردار پر فخر کرتے ہوئے ایک ایسے انسان پر افتخار کرتے ہوئے جس کی زندگی میں یہ تمام کے تمام افتخارات موجود ہیں، وہ ان کی لیے تالیاں بجائیں گے اور ان کی تعظیم اور احترام کریں گے، اور ان کے نام کو آپ کی طرف سے ایک عزیز یادگار کی صورت میں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں گے۔ یہ چیز صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، جس کی بنا پر آپ سمجھتے ہیں کہ ولایت یعنی بس یہی محبت اہل بیت۔ البتہ یہ اس ولایت کا ایک گوشہ اور شعبہ ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ یہ ولایت کا انتہائی اہم حصہ شمار ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو واقعی جہالت کی بنیاد پر، جو انشاءاللہ جہالت ہی کی بنیاد پر ہے، مفاد پرستی کی بنیاد پر نہیں، امام حسین پر گریہ کرنے جیسے مسائل اور ولایت و تشیع کے باب میں بعض سطحی مسائل کا ذکر کر کے ولایت کو صرف انہی مسائل میں منحصر کرتے ہیں، اور تعجب ہے کہ ولایت کو سمجھنے والے، ولایت کو جاننے والے اور ولایت رکھنے والے لوگوں کو انہی باتوں سے ہدف تنقید بناتے ہیں۔ انسان کی سرشت میں ولایت پائے جانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ولی کے ساتھ فکری اور عملی طور پر زیادہ سے زیادہ وابستہ ہے، اور اس کی اس وابستگی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ولی کو تلاش کیجیے، خدا کے ولی کو پہچانیے، اسلامی معاشرے کے حقیقی ولی کا تعین کیجیے، اس کے بعد ذاتی طور پر فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے، جذبات اور احساسات کے لحاظ سے، راو رسم اور روش کے اعتبار سے اپنے آپ کو متصل اور مرتبط کیجیے، اس کی اتباع کیجیے اس انداز سے کہ آپ کی کوشش اس کی کوشش، آپ کا جہاد اس کا جہاد، آپ کی دوستی اس کی دوستی، آپ کی دشمنی اس کی دشمنی، اور آپ کی صف اس کی صف ہو۔ اس طرح کا انسان ولایت کا حامل انسان ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو ولی کو پہچانتا ہو، ولی کی فکر کو پہچانتا ہو اور اس کا ہم فکر ہو، ولی کے عمل کو پہچانتا ہو اور اس کا عمل ولی کے عمل سے ہم جہت ہو، وہ ولی کی اتباع کرتا ہے، اپنے آپ کو فکری اور عملی طور پر ولی سے منسلک قرار دیتا ہو، ایسا شخص حامل ولایت ہے۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ولایت کو صرف دل میں علی کی محبت رکھنے اور امیر المومنین کے لیے اشکوں کے چند قطرے بہا لینے میں منحصر کر دیا ہے، لیکن ہمارا عمل علی علیہ السلام کے عمل کے برخلاف اور ہماری فکر علی علیہ السلام کی فکر کے مخالف ہے۔ ہم نے ولایت کو اپنے لیے ایک افسانہ، ایک فرسودہ قصہ اور ایک دیو ملائی چیز بنا لیا ہے، اور اپنے دل کو مطمئن کیے ہوئے ہیں کہ ہم حضرت علی کی ولایت رکھنے والوں میں سے ہیں، اور اس بات پر خوش ہیں کہ وہ تمام امتیازات جو علی ابن ابی طالب کی ولایت رکھنے والوں کے لیے مخصوص ہیں، ان سب کے ہم بھی قطعی اور یقینی طور پر حقدار ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ انتہائی زیادتی اور ان پر بہت بڑی جفا ہے، اسلام پر بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ ولایت اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میں ولایت کے لیے عمل ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ شخص جو اہل عمل ہے وہ ہمارا ولی دوست ہے، اور وہ شخص
جو اہل عمل نہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ امام جعفر صادق ولایت کے یہ معنی بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ کی نظر میں ولایت اس جاہل یا اس مفاد پرست شخص کی نظر میں ولایت سے مختلف ہے جو امام کا نام لے کر دنیاوی مفاد حاصل کرتا ہے۔ ہمیں گہرائی کے ساتھ ولایت کے معنی سمجھنے چاہیے۔ بصورت دیگر ہم پوری عمر جنت کی امید میں گزارنے کے باوجود موت کے بعد اس کی بو بھی نہ پا سکیں گے۔ انسان کا حامل ولایت ہونا ولی کے ساتھ اس کی متعلق وابستگی اور وابستگی کا نام ہے۔ ولایت رکھنے والا معاشرہ۔ ولایت رکھنے والا معاشرہ کیسا ہوتا ہے؟ ولایت رکھنے والا معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں اولاً تو ولی متعین ہو اور ثانیاً وہ ولی اس معاشرے کی تمام قوتوں، تمام سرگرمیوں اور تمام فعالیتوں کا سرچشمہ اور مرکز ہدایت ہو۔ ایک ایسا نقطہ ہو جس پر سماج کے چھوٹے بڑے دھارے آ کر ملتے ہوں۔ ایک ایسا مرکز ہو جس سے تمام احکام و فرامین جاری ہوتے ہوں۔ وہ تمام قوانین کا اجراء و نفاذ کرتا ہو۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف لگی رہتی ہوں۔ سب اسی کی پیروی کرتے ہوں۔ زندگی کا انجن وہی سٹارٹ کرتا ہو۔ کاروان حیات کا قافلہ سالار وہی ہو۔ ایسا معاشرہ ولایت رکھنے والے معاشرہ کہلائے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 25 برس تک معاشرے کی باغ ڈور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد 25 سال تک اسلامی معاشرہ ولایت کے بغیر رہا تھا۔ اس معاشرے میں کچھ مسلمان ولایت کے حامل تھے۔ ابو ذر ذاتی طور پر ولایت کے حامل تھے، مقداد ذاتی طور پر ولایت کے حامل تھے، کچھ اور لوگ ذاتاً ولایت کے مالک تھے، لیکن اسلامی معاشرہ ولایت کے حامل نہ تھا، یہاں تک اسلامی معاشرے پر حضرت علی علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی اور اسلامی معاشرہ ولایت کا حامل ہو گیا۔ جب معاشرے میں امر و نہی کا مرکز امام ہو، جب تمام امور کی باغ ڈور امام ہی کے ہاتھ میں ہو، جب عملاً معاشرے کا نظم و نسق امام کے اختیار میں ہو، جب امام ہی جنگ کا حکم دے، جب امام ہی حملے کا فرمان جاری کرے، جب امام ہی صلح نامہ تحریر کرے، تو ایسی صورت میں معاشرہ ولایت کا حامل ہوتا ہے۔ بصورت دیگر معاشرہ ولایت کا حامل نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہوں تو خدا کا شکر ادا کیجیے۔ اگر یہ نعمت آپ کو میسر ہو تو خدا کا شکر بجا لائیے، کیونکہ ولایت کی نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں۔ اور اگر آپ کو ایسا معاشرہ میسر نہیں تو اس کے قیام کے لیے کوشش کیجیے، اپنی ذات میں اور انسانی معاشرے میں ولایت قائم کیجیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علی علیہ السلام کی طرح زندگی بسر کریں، کوشش کرنی چاہیے کہ علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اور علی علیہ السلام کے درمیان جو خدا کے ولی ہیں تعلق قائم کریں۔ ان باتوں کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، جدوجہد کی ضرورت ہے، ان کے لیے خون دل پینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جیسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے ولایت کے لیے جدوجہد کی، اس کے لیے صحبتیں اٹھائیں۔ ائمہ نے ولایت کو زندہ کرنے اور اسلامی معاشرے کے احیاء کے لیے بھرپور جدوجہد کی، تاکہ وہ پودا جو انسان کے نام سے اس زمین اور اس باغ میں کاشت ہوا ہے، ولایت کی جاں بخش اور حیات افریح خوشگوار پانی سے اس کی نشوما کریں۔ ائمہ نے اس مقصد کے لیے کوشش کی۔ معاشرے میں ولایت کے قیام کے لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اسلام کے ولی کو قوت بخشنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے۔ کبھی علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن حسین سے لے کر امام آخر تک تمام ائمہ اپنے ناموں اور خصوصیات کے ساتھ معین ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی کا تعین نام کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ ایک ولی کے توسط سے یا بعض صفات بیان کر کے اس کا تعین کیا جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا ہے فقہا میں سے جو فقیہ اپنے نفس پر مسلط ہو، خدا کے دین کا محافظ ہو، نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا ہو اور احکام الہی کا مطیع و فرمانبردار ہو، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ نمبر 95۔ ان خصوصیات کو بیان کر کے ولی کا تعین کیا گیا ہے، اور یہ تعین بھی خدا کی طرف سے ہے۔ ہاں، اس ولی کو نام لے کر معین کیا گیا ہے اور اس ولی کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے خود حساب کیا، اندازہ لگایا، نمونہ تلاش کیا، حضرت آیت اللہ عظمیٰ عقائب الجردی نظر آئے۔ جب انسان اپنا مقصد یہ بنائے کہ وہ معاشرے میں اسلامی قوانین اور الہی فرامین کا اس انداز سے احیا کرے گا، انہیں اس طرح زندہ کرے گا جس طرح ولایت تقاضا کرتی ہے، تو پھر وہ اس مقصد کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور اس کے لیے راستے اور طریقے تلاش کرتا ہے۔ فی الحال ہماری گفتگو راستوں اور طریقوں کے بارے میں نہیں ہے۔ ایسا معاشرہ جو ولایت کا حامل ہو جائے وہ ایک ایسے مردے کی مانند ہے جس میں جان پڑ گئی ہے۔ آپ ایک بے جان مردے کا تصور کیجئے، اس کا دماغ ہے لیکن کام نہیں کرتا، آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتی نہیں، دہان ہے لیکن خزاں نگل نہیں سکتا، معدہ کلیجہ اور نظام ہضم ہے لیکن خزاں کو ہضم نہیں کرتا، رگ ہے جس میں خون ہے لیکن خون رواں نہیں ہے، ہاتھ ہے لیکن ایک چھوٹی سی چونٹی کو بھی اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اس میں جان نہیں ہے۔
لیکن جب اس میں جان ڈال دی جاتی ہے تو اس کا دماغ کام کرنے لگتا ہے، اعصاب کام کرنے لگتے ہیں، اس کے ہاتھ چیزوں کو گرفت میں لینے لگتے ہیں، اس کا دہان کام کرنے لگتا ہے، معدہ ہضم کرنے لگتا ہے، نظام ہضم جذب کرنے لگتا ہے، خون گردش کرنے لگتا ہے اور رواں ہو کر پورے بدن کو طاقت فراہم کرنے لگتا ہے، بدن کو گرم کرتا ہے اور اسے کوشش و جدوجہد پر لگاتا ہے اور انسان چلتا ہے، دشمن کو مارتا ہے، دوستوں کو جذب کرتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قابل کرتا ہے۔ ایک معاشرے میں ولایت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ اس مثال کو اپنی نگاہوں کو سامنے رکھیے۔ مردہ جسم ہٹا کر اس کی جگہ انسانی معاشرہ لے آئیں، جان اور روح کی جگہ ولایت کو رکھ دیجئے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں ولایت نہ ہو، اس میں صلاحیتیں ہیں لیکن ناکارہ ہو جاتی ہیں، برباد چلی جاتی ہیں، نابود ہو جاتی ہیں، ضائع چلی جاتی ہیں، یا اس سے بھی بدتر یہ کہ انسان کو نقصان پہنچانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ دماغ ہوتا ہے اور سوچتا ہے لیکن فساد پھیلانے کی بابت، انسان کشی کی بابت، دنیا کو جلا ڈالنے کی بابت، انسانوں کو برباد کر دینے کے بارے میں اتصال، استبداد اور استکبار کی جڑیں مضبوط کرنے کے بارے میں اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن جو چیز اسے دیکھنی چاہیے انہیں نہیں دیکھتا، اور جنہیں نہیں دیکھنا چاہیے انہیں دیکھتا ہے۔ ان کے کان ہوتے ہیں لیکن حق کی بات نہیں سنتا، اس کے اعصاب حق کی بات کو دماغ تک پہنچاتے ہیں لیکن دماغ اعضاء و جوارح کو حق کے مطابق حکم نہیں دیتا، اعضاء و جوارح حق کے مطابق عمل انجام نہیں دیتے، دنیا کے حالات انسان کو حق کے مطابق عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بے ولایت معاشرے میں چراغوں کی لو بلند ہوتی ہے اور اس کی روشنی نہیں بڑھتی، اگر ان میں تیل کا کوئی قطرہ ہوتا بھی ہے تو وہ ختم ہو کر یکسر خشک ہو جاتا ہے۔ وہ چراغ جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل فراہم کیا تھا وہ بجھنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ دنوں تک ان چراغوں کی لو بلند تھی، یہ روشنی پھیلا رہے تھے، ماحول کو منور کر رہے تھے، کیونکہ انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل دیا تھا، لیکن کیونکہ ان چراغوں اور مشلوں کے سر پر ولایت کا سایہ نہیں تھا، لہٰذا ان کا تیل تہ میں بیٹھ گیا، خشک ہو گیا، ان سے دھواں اٹھنے لگا، ان کی روشنی مدھم ہو گئی، اور یہاں تک کہ معاویہ کا دور آ گیا جنہوں نے اسلامی معاشرے کی باغ ڈور یزید کے سپرد کر دی، اور پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ وہی باتیں جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے انصار و مہاجر خواتین سے کہی تھی، لیکن انہوں نے نہ سنی، لیکن انہوں نے سنی کر دی تھی۔ انہیں ابتدائی ایام فاطمہ الزہرا نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں، لیکن اس دور کے غافل لوگوں نے نہ انہیں سنا نہ سمجھا، وہ تمام کی تمام پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ وہ سیف السہرم، وہ خون ریز شمشیر، وہ تلوار جو حقیقتوں اور فضیلتوں کو قتل کر رہی تھی، وہ ہاتھ جو انسان اور انسانیت کا گلا گھونٹ رہے تھے، ان سب کے متعلق فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے بتا دیا تھا، بلکہ ان سے بھی پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ سمجھ رہے تھے، بتا رہے تھے، لیکن اسلامی معاشرہ نہیں سمجھا، اس کے کان بند اور بہرے ہو گئے تھے۔ آج فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی صدائیں کانوں میں گونج رہی ہیں، اے حساس اور ہوشیار سماعتو سنو، جس معاشرے میں ولایت ہو وہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن جاتا ہے جو تمام انسانی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے، وہ تمام چیزیں جنہیں خدا نے انسان کے کمال اور بلندی کے لیے دیا ہے، یہ معاشرہ ان کی نشونما کرتا ہے، انسانیت کے پودے کو تناور درخت میں تبدیل کرتا ہے، انسانوں کو کمال تک پہنچاتا ہے، انسانیت کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ اس معاشرے میں ولی یعنی حاکم یعنی وہ ہستی جس کے ہاتھ میں تمام امور کی باغ ڈور ہوتی ہے، پورے معاشرے کو خدا کی راہ پر ڈالتا ہے اور اسے ذکر خدا کا حامل بناتا ہے، مال دولت کے لحاظ سے دولت کی منصفانہ تقسیم کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ نیکیوں کو عام کرے، کوشش کرتا ہے کہ برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ دے اور ان کا خاتمہ کر دے۔ وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور یہ طے ہے کہ جملہ امور کا انجام خدا کے اختیار میں ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز خدا کے ذکر اور اس کی جانب معاشرے کی توجہ کی علامت ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، خدا کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، احکام الہی کے مطابق اپنے لیے رائے عمل کا تعین کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، دولت کی عدلانہ تقسیم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی روح سے زکوٰۃ کا دامن انتہائی وسیع ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کی اصطلاح تمام مالی انفاقات اور صدقات پر محیط ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ کلی اور مسلم طور پر اس کے معنی یہ ہیں کہ دولت کے لحاظ سے سماج میں توازن پیدا ہو۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایسی روایت بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ زکوٰۃ دولت میں توازن کا موجب ہے۔ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنکَرِ، نیکیوں کو عام کرنا، اچھائیوں کو فروغ دینا اور منکرات کا کلا کما کرنا ان حکمرانوں کے اوصاف میں سے ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ میں آپ کو تلقین کروں کہ جناب علی آپ فلاں برا کام نہ کیجیے، فلاں اچھا کام کیجیے، جبکہ تلقین کرنا اور زبانی کہنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ لوگوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے کہا، آپ معاویہ کے خلاف جنگ کیوں کر رہے ہیں؟
امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ اچھی طرح سنیے اور نتیجہ نکالیے۔ جنگ صفین میں امام علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو معاویہ سے کیا واسطہ، آپ کوفہ جائیں اور وہ شام کا رخ کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب کیا ہے۔ امام حسین مدینے سے نکلتے ہوئے فرماتے ہیں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے چاہتا ہوں۔ دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دائرہ کس قدر وسیع ہے، جبکہ ہماری نظر میں یہ کس قدر چھوٹا اور تنگ ہو چکا ہے۔ بہرحال جب کسی معاشرے میں ولایت ہو تو وہاں نماز قائم ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ بے جان جسم میں جان پڑ جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آڈیو بک فیضی اسلامک یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ شکریہ۔